بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلدوم صفحہ نمبر 366 سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ لفظی معنی یوم جس دن، یجمع اللہ جمع کریں گے اللہ تعالی، الرسل رسولوں کو، فیقول پس دریافت کریں گے، ماذا کیا، اجب تم جواب دیے گئے تم، قالو وہ عرض کریں گے، لا علم لنا ہمیں کچھ خبر نہیں، انکا انت بے شک آپ ہی، علام الغیوب خوب جاننے والے ہیں چھپی باتوں کو۔ گزشتہ امتیں بھی آبا کی تقلید پر اڑی رہی، اس کی دوسری مثال ہے۔ گزشتہ رسولوں نے جب بھی اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم کو کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، یعنی ہم شرک ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ کاش وہ رسولوں کی بات مانتے اور شرک چھوڑ کر کلمہ توحید پڑھتے تو آبا کی مخالفت سے ان کو کچھ نہ بگڑتا، نفع ہی ہوتا۔ جاننا چاہیے کہ اس دنیا میں تو سب رسول الگ الگ زمانوں میں آئے، کوئی دو رسول ایک زمانہ میں اکٹھا نہیں ہوئے، مگر قیامت کے دن سب رسول اکٹھا ہوں گے۔ اس وقت ان سبھی سے سوال ہوگا، معلوم ہوا کہ تمام رسولوں کو ان کی امتوں نے ایک ہی جواب دیا، اور رسولوں کا لا علمی ظاہر کرنا یا تو ادبن ہے، سورج کو چراغ دکھانے سے کیا فائدہ، یا نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت رسول انتہائی خوف و خشیت کی وجہ سے کچھ نہ بول سکیں گے۔ پھر کبھی جب اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر فرمائیں گے تو کچھ عرض کر سکیں گے۔ ترجمہ، جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو اکٹھا کریں گے، پر دریافت کریں گے کہ تم کیا جواب دیے گئے، وہ عرض کریں گے، ہمیں کچھ خبر نہیں، آپ ہی سب چھپی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ آگے آیات مبارکہ۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئة الطیر بإذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی وتبرئ الأکمہ والأبرص بإذنی واذ تخرج الموتى بإذنی وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ آیات کا لفظی معنی، قال اللہ یاد کرو جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر یاد کرو، نعمتی میرے احسانات، علیک اپنے اوپر، وعلی والدتک اور اپنی والدہ پر، اذ ایدتک جب قوی کیا میں نے آپ کو، بروح القدس پاکیزہ روح کے ذریعے، تکلم الناس بات کرتے آپ لوگوں سے، فی المہد پالنے میں، وکہلن اور ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ اور جب سکھلایا میں نے آپ کو، الکتاب قرآن کریم، والحکمہ اور احادیث، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ اور جب بناتے ہیں آپ، من الطین مٹی سے، کہیئۃ الطیر جیسے صورت پرندے کی، بِإِذْنِ میرے حکم سے، فتنفخ پس پھونکتے ہیں آپ، فیہا اس میں، فتکون تو ہو جاتا ہے وہ، طیرن اڑنے والا، بِإِذْنِ میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ اور چنگا کرتے ہیں آپ مادر زاد اندھے کو، والابرص اور کوڑی کو، بِإِذْنِ میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ اور جب نکالتے ہیں آپ، الموتى مردوں کو، بِإِذْنِ میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ اور جب روکا میں نے، بنی اسرائیل کو، عین کا آپ سے، اذ جئتہم جب پہنچے آپ ان کے پاس، بالبینات واضح معجزات کے ساتھ، فقال الذین کفروا پس کہا انہوں نے جنہوں نے انکار کیا، منہم ان میں سے، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر سحر مبین جادو واضح صریح، وَإِذَا أَوْحَيْتُ اور جب دل میں ڈالا میں نے، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ حواریوں کے،
ان آمنو کے ایمان لاؤ تم، بی و بی رسول مجھ پر اور میرے رسول پر۔ قالو تو کہا انہوں نے آمنا ایمان لائے ہم، وشہد اور گواہ رہے آپ بأننا مسلمون کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون یاد کرو جب کہا حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، حل یستطیع کیا طاقت رکھتے ہیں ربک آپ کے پروردگار، ان ينزل کے اتاریں وہ علینا ہم پر مائدتن بھرا ہوا خوان دسترخوان من السماء آسمان سے۔ قال کہا اس نے اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایماندار۔ قالوا کہا انہوں نے نرید چاہتے ہیں ہم ان نأکل کے کھائیں ہم منہا اس سے، وتطمئن قلوبنا اور مطمئن ہوں ہمارے دل، ونعلم اور جانے ہم ان قد کہ بالیقین صدقتنا سچ کہا آپ نے ہم سے، ونکون علیہا اور ہوں ہم اس پر من الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے۔ قال دعا کی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ بیٹے مریم نے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے پروردگار، انزل علینا اتاری ہے ہم پر مائدتن بھرا ہوا خواں دسترخواں، من السماء آسمان سے، تکون ہو وہ لنا ہمارے لیے، عیدن خوشی کا دن، لاولینا ہمارے پہلوں کو کے لیے، وآخرینا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیۃ من اور بڑی نشانی آپ کی طرف سے، ورزقنا اور روزی دیں آپ ہمیں، وانت خیر الرازقین اور آپ بہترین روزی دینے والے ہیں۔ قال اللہ فرمایا اللہ تعالی نے، انی منزلها بے شک میں اس کو اتارنے والا ہوں، علیکم تم پر، فمن یکفر برب پس جو انکار کرے گا بعد میں منکم تم میں سے، فانی اعذبہ پس بے شک میں اس کو سزا دوں گا، عذابا لا اعذبہ ایسی سزا کہ میں نے ایسی سزا نہیں دی ہوگی، احدن کسی کو، من العالمین جہانوں میں سے۔ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصلاحات قبول نہیں کی، اس کی تیسری مثال ان آیات مبارکہ کے اندر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بواسطہ موسیٰ علیہ السلام تورات عنایت فرمائی، ابتداء میں تو انہوں نے تورات پر ٹھیک طرح عمل کیا، مگر جب زمانہ دراز ہو گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ تورات پر عمل میں سست پڑ گئے، اور رفتہ رفتہ ان کے اکثر بددین ہو گئے۔ آخر میں بنی اسرائیل میں اللہ کے عظیم الشان رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی بے راہ روی کی اصلاح کرنی چاہی، مگر وہ اپنے آبا کی روش پر اڑے رہے، اور نہ صرف یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے بلکہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت عنصری بدن کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کے رفع سماوی کے بعد ان کی امت بھی جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی ان کے لائے ہوئے دین پر برقرار نہ رہ سکی۔ بنی اسرائیل تفریط میں مبتلا ہوئے تھے، یہ افراط میں مبتلا ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے ان کو مسیح ضلالت یعنی دجال قرار دے کر قتل کرنا چاہا، اور عیسائیوں نے ان کا ڈنڈا اللہ سے ملا دیا، ڈانڈا کہ ان کو اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے عظیم احسانات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات و احسانات فرمائے۔ اللہ پاک نے یہاں ان پر اپنے 5 احسانات اور اس کے بعد ان 5 معجزات، پھر ان پر 3 انعامات کا تذکرہ فرمایا، جیسے اپنا جلیل و قدر پیغمبر کی اصلاحات بھی بنی اسرائیل نے قبول نہیں کی، بلکہ وہ اپنے آبا کی تعریفات پر اڑے رہے۔ نمبر 1، پہلا انعام خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم احسان فرمایا کہ ان کو بغیر باپ کے وجود بخشا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا، پھر ان کو انبیاء بنی اسرائیل کا خاتم بنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یعنی میرے بیٹے نہیں، عفیفہ مریم کے بیٹے، میں نے آپ پر جو احسانات کیا ان کو یاد کرو، ان کا شکر بجا لو، اس کو نعمتی علیک۔ دوسرا انعام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم بھی با کمال خاتون ہوئی۔ سورہ آل عمران اور سورۃ التحریم میں ان کی چند امتیازات بیان فرمائے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے مانگے ہوئے لڑکے سے یہ لڑکی بدرجہ بہتر ہے، لیس الذکر کالانثی، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحب ساتھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بوقت ولادت شیطانی اثرات سے محفوظ رکھا اور وہ دونوں کو مس نہ کر سکا۔ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ خلاف معمول حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخوشی قبول فرمایا۔
فتقبلها ربها بقبول حسن۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو عمدہ طریقہ پر پروان چڑھایا، وانبتها نباتا حسنا، اور ان کی تربیت کے لیے بہترین ماحول مہیا کیا، نبی کے گھر میں ان کی پرورش کرائی۔ کفلها زکریا، ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے، وجد عندها رزقا، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ ظاہر کی۔ کسی مرد کے چھوئے بغیر ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ امتیاز کسی دوسری عورت کو حاصل نہیں ہوا۔ فنفخنا فیہ من روحنا، وہ با کمال بندی تھی، حدیث پاک میں ہے مرد تو بہت با کمال ہوئے اور عورتوں میں سے چند ہی با کمال ہوئی، ان میں مریم بھی ہیں۔ اور اسلاف پر احسانات، اولاد پر احسانات ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو خلافت سے سرفراز کیا تو ان کی اولاد کو بھی یہ امتیاز حاصل ہوا۔ نزول قرآن کے وقت کے بنی اسرائیل کو ان کے آبا پر احسانات یاد دلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا آپ کی والدہ پر میں نے جو احسانات کیے ہیں ان کو بھی یاد کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا تیسرا احسان یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کی پشت پناہی آپ کو حاصل تھی تاکہ یہود باوجود سخت مخالفت کے آپ کو قتل نہ کر سکے۔ ویسے ہر انسان کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں وہ فرشتے جو انسان کے آگے اور پیچھے باری باری سے آنے والے ہیں، جو امر الہی سے ان کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا واسطہ اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطہ سے حفاظت فرماتے تھے۔ چوتھا انعام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی جب وہ گود کے بچے تھے لوگوں کو توحید اور رسالت کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے لوگوں سے فرمایا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب عنایت فرمائیں گے اور مجھے بابرکت بنائیں گے، یعنی رسالت سے سرفراز فرمائیں گے۔ پھر ادھیڑ عمر میں یعنی 40 سال میں جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو بھی لوگوں کو یہی دعوت توحید کی دعوت دی اور اپنا بندہ ہونا لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔ پانچواں انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن و حدیث اور تورات و انجیل سکھلائی۔ انجیل تورات کا تتمہ اور ضمیمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانہ میں آپ کو تورات کا علم دیا اور آپ پر انجیل نازل فرمائی، اور آخر زمانہ میں جب ان کا آسمان سے نزول ہوگا قرآن و حدیث سکھلائیں گے، اس لیے کہ وہ نزول کے بعد شریعت محمدی کی پیروی کریں گے اور اسی کے مطابق اس امت کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ سکھلاتے ہیں، وہ کسی سے پڑھتے نہیں۔ یہی مضمون سورۃ آل عمران میں بھی ہے۔ آیت کا ترجمہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کریں اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرے احسانات، جب میں نے آپ کو پاکیزہ روح کے ذریعے قوی کیا اور آپ لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کرتے ہیں، اور جب میں نے آپ کو قرآن و حدیث اور تورات و انجیل سکھلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان پر اللہ کے انعامات۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت حق پر معمور ہوتے ہیں، ان کو اس بات دعویٰ کے لیے اور لوگوں کو قائل و میل کرنے کے لیے بطور حجت معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ ہر پیغمبر کو اس کے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق معجزات دیے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو کا زور تھا، اس لیے ان کو عصا اور ید بیضاء کے معجزات عطا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب و حکمت کا زمانہ تھا، اس لیے آپ کو مادر زاد نبینا کو بینا کرنے کا اور کوڑی کو چنگا کرنے کا اس طرح کے معجزات دیے گئے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات اور انجیل بھی دی گئی جو دعوت پر مشتمل تھی۔ اور ہر رسول کو بڑے معجزات کے ساتھ چھوٹے معجزات بھی دیے جاتے ہیں جو برکات و احسانات کی قبیل سے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و جاوید معجزہ قرآن کریم ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر بہت سے معجزات بھی دیے گئے جن کا تذکرہ روایتوں میں آیا ہے۔ وہ حدیثیں حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی سمہ مدنی رحمہ اللہ نے ترجمان السنہ جلد 4 میں جمع کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا تذکرہ فرمایا، پہلے 5 انعامات کا پھر 5 معجزات کا۔ آپ مٹی سے کوئی فرضی پرندہ بناتے تھے، آج تو آرٹ فن نے ترقی کر لی ہے، بچے بھی فرضی پرندوں کی طرح تصویریں بناتے ہیں، کارخانے گڑیا بناتے ہیں اور کمپیوٹر بھی ڈیزائن بناتا ہے، مگر 4000 سال پہلے لوگ آرٹ سے واقف نہیں تھے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ کی صورت بناتے تھے اور یہ کام اللہ کے حکم سے کرتے تھے تاکہ آگے ان کا معجزہ ظاہر ہو۔ دوسرا معجزہ، پھر وہ اس مٹی کے ڈھانچہ میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا تھا۔
پیدائشی تیسرا اور چوتھا، پیدائشی اندھے کو آج بھی ڈاکٹری بینا نہیں کر سکتی اور کوڑی کی سفید کھال کو خوبصورت کھال میں نہیں بدل سکتی، مگر عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو مادر ذات اندھا بینا ہو جاتا تھا اور کوڑی چنگا ہو جاتا تھا، ایسے اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ اور پانچواں معجزہ، آپ قبر میں مدفون مردے سے کہتے تھے زندہ ہو کر نکلا، وہ نکل آتا تھا، یہ کام بھی آپ اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ بیزنی کی تکرار عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی نفی کے لیے، یعنی وہ یہ کام اپنی ذاتی اختیار سے نہیں کرتے تھے، بیزنی الہی کرتے تھے اور محض واسطہ ہوتے تھے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے 3 احسانات کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، یہودی آپ کے کٹر دشمن تھے، جب آپ مذکورہ واضح معجزات کے ساتھ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان معجزات کو کھلا جادو قرار دیا اور ان کو دجال اکبر سمجھا اور وہ آپ کے قتل کے درپے ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آپ سے باز رکھا، ان کا ہاتھ آپ تک نہیں پہنچنے دیا، زندہ سلامت آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ دوسرا معجزہ، اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ نکالتے ہیں۔ مردہ دل بنی اسرائیل میں سے چند اشخاص کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، چنانچہ وہ مگر مچھ کے منہ میں اس کام کے لیے تیار ہو گئے، وہ ایمان لائے اور اللہ کے فرما بردار بندے بنے۔ کہتے ہیں وہ 12 افراد تھے جو ہماری خاص مددگار کہلائے، انہی کی محنت سے بعد میں عیسائیت کو فروغ نصیب ہوا۔ تیسرا احسان، حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان نازل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا توبہ توبہ، تم ایماندار ہو کر یہ کیسی درخواست کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ درخواست 4 وجوہ سے کرتے ہیں۔ پہلی وجہ، اول اس لیے کہ ہم آسمانی نعمتیں کھائیں، دوسری وجہ اس وجہ سے کہ ہم طمانینت قلبی حاصل کریں، اور تیسری وجہ اس وجہ سے کہ آپ پر ہمارا ایمان مضبوط ہو، چوتھی وجہ اس وجہ سے کہ دنیا کے سامنے ہم اعلیٰ وجہ البصیرت آپ کی رسالت کی گواہی دیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی تھی جس کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ پروردگار مجھے دکھلائیے آپ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے پوچھا کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، میری درخواست اس وجہ سے ہے کہ میرا دل اس صفت پر خوب مطمئن ہوئے، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا مشاہدہ کرایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نزول معدہ کے لیے دعا فرمائی اور عرض کیا ہے یہ واقعہ ہمارے لیے یعنی موجودین کے لیے اور میری امت کے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہو، وہ اس دن یادگار منائے اور وہ میرا معجزہ ہو اور آپ کے کھانے کی دعوت ہو، آپ بہترین روزی رسائیں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا میں نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان اتاروں گا، مگر مطلوبہ معجزہ دیکھنے کے بعد جو انکار کرے گا اس کو ایسی سزا دوں گا کہ نانی یاد آ جائے۔ یہی اللہ کی سنت ہے، وہ خود انبیاء کو معجزات عنایت فرماتے ہیں، پھر ان کو کوئی مانے یا نہ مانے سزا نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی قوم کسی خاص معجزہ کا مطالبہ کرے اور وہ دکھلایا جائے اور وہ لوگ نہ مانے تو وہ ہلاک کیے جاتے ہیں۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے ایک خاص چٹان سے اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کیا، یہ معجزہ ان کو دکھلایا گیا مگر قوم نے اس اونٹنی کو مار ڈالا تو پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ یہاں بھی سنت قدیمہ کا ذکر ہے۔ پھر کیا ہوا، میدہ یا قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت ہے نہ اشارہ۔ بعض کہتے ہیں 40 روز تک مسلسل دسترخوان اترتا رہا اور حکم دیا کہ کھاؤ مگر ذخیرہ مت کرو۔ عیسائیوں نے خلاف ورزی کی، ذخیرہ کیا تو وہ سور اور بندر بنا دیے گئے۔ ایک مرتبہ پہلے بھی یہودی مچھیروں کو سور بندر بنایا جا چکا تھا اور بعض رات کہتے ہیں نہیں اترا تھا دسترخوان، دھمکی سن کر مانگنے والوں نے درخواست واپس لے لی۔ اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔ آگے آیات کا ترجمہ، عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات، اور آپ مٹی سے پرندے کی صورت جیسی شکل بناتے تھے، میرے حکم سے پس پھونک مارتے ہیں آپ اس میں پس ہو جاتا ہے وہ اڑنے والا میرے حکم سے، اور چنگا کرتے ہیں آپ مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب آپ مردوں کو نکالتے ہیں مردوں کو میرے حکم سے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا پہلا انعام و احسان، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے باز رکھا، جب آپ ان کے پاس واضح معجزات کے ساتھ پہنچے تو ان میں سے منکرین نے کہا یہ کھلا جادو ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا دوسرا انعام و احسان، اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لیں، آپ گواہ ہیں کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ یعنی شدید مخالفت کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چند مخلص ساتھیوں کو کھڑا کر دیا جنہوں نے قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا، اور آپ کے رفع سماوی کے بعد
آپ کے دین کی اشاعت کی، یہ آپ پر اللہ کا فضل ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا تیسرا انعام و احسان یاد کرو، جب حواریوں نے کہا مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ کے پروردگار ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان اتاریں؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہم جان لیں کہ بالیقین آپ نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ عیسیٰ بن مریم نے دعا کی، الہی اے میرے پروردگار، ہم پر آسمان سے نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان اتار جو ہمارے لیے اور ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا دن ہو، اور آپ کی طرف سے بڑی نشانی یعنی معجزہ ہو، اور ہمیں روزی عنایت فرمائے اور آپ ہی بہترین روزی رسائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو تم پر اتارنے والا ہوں، بس جو اس کے نزول کے بعد تم میں سے انکار کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا، ایسی سزا کہ کسی کو نہیں دی، سخت سزا دوں گا، اور میں نے وہ سزا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور اس کو آگے شیئر کریں، اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔